آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اب آپ کے سامنے صدر اجلاس مولانا قائم حسن صاحب دامت برکاتہم جمعہ سنہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، وہ صدارتی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا انعام صاحب کاسگنجی دامت برکاتہم خلیفہ جمعہ سنہ حضرت شیخ مولانا صاحب کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ جو لگا رہا ہوا اس کے پہلے سامنے لٹایا تھا۔ پھر میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اس دیار کے لیے، سرائے میر کے لیے، اس جلسے کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں۔ میں نے یہی تعلیم حاصل کی، 5 سال میں یہاں رہا، میری تعلیمی بنیاد یہیں بھری گئی۔ میرے بھائیوں، عمارات کی تعمیر میں بنیاد کی اہمیت جو ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ جب کسی تعمیر پر اگلی منزل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جاتا ہے تو انجینئر پوچھتا ہے، ماہر مستری پوچھتا ہے کہ اس عمارت کی بنیاد کیسی ہے اور کتنی ہے اور کیا کیا اس میں میٹیریل اور چیزیں اور سامان استعمال میں آئے ہیں۔ بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد تب پھر وہ مشورہ دیتا ہے کہ اس پر کتنی اونچی عمارت بنائی جا سکتی ہے، کئی منزل عمارت بن سکتی ہے۔ اس کے اوپر بنیاد کا زیادہ دخل ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد جس شخصیت سے پڑی اور پھر اس بنیاد پر عمارات بنتی چلی گئیں، یہ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے۔ میں نے یہاں 5 سال تعلیم حاصل کی۔ میرا گھر وطن اصلی جگدیش پور ہے جو قریب ہی میں ہے، اور اس گاؤں کو بھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قدوم اور آنے جانے سے اس گاؤں پر بڑی اللہ کی رحمت رہی ہے۔ میرے گاؤں میں ان کا آنا جانا بہت رہا۔ میرے نانا کے والد حافظ ولی محمد صاحب جو واقعتاً ولی کامل تھے، حضرت پھول پوری سے بڑا تعلق تھا ان کو، میرے نانا سے ملنے کے لیے وہ آیا کرتے تھے۔ تو اس گاؤں پر بڑی نعمت اللہ کی رہی ہے، بڑی رحمت رہی ہے۔ اسی گاؤں سے پھر وہاں سے پڑھ کر کے یہاں آ کے پڑھنے والے حضرات میں جو اولین حضرات اس گاؤں سے آئے، ان میں حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، اور پھر ان کے بعد جو پود آئی ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، اور ان کے ساتھ میں یہاں آیا اور میرے ساتھ بھی اور حضرات آئے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی خاص بیان نہیں کرنا ہے۔ مدرسہ ہذا کی برکات کیا ہیں اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمجھنے والے تو اب جو رہے پرانے وہ تو چلے گئے، بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں، وہ جانتے ہیں۔ یہیں کے پڑھے ہوئے حضرت مولانا عبدالحق صاحب جگدیش پوری آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے ہندوستان میں جتنا آگے کوئی بڑھ سکتا ہے وہاں تک پہنچے۔ وہ دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہاں وہ نہ صرف استاذ ہوئے بلکہ اعلیٰ منصب جو ہے شیخ الحدیث ہونے کا، بخاری شریف پڑھانے کا، انہوں نے وہاں پڑھایا، آخری زندگی تک پڑھایا۔ پڑھاتے پڑھاتے انتقال ہوا، دیوبند کی سرزمین کے وہ پیوند ہو گئے، وہیں ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا حبیب الرحمن صاحب جو جگدیش پور کے رہنے والے، وہ بھی اسی سال وہاں مدرس ہوئے دارالعلوم میں، اور حدیث کے اعلیٰ استاد ہوتے ہوتے رہتے پڑھاتے پڑھاتے انتقال ہوا ان کا۔ اور
انہی کے ساتھ میرا بھی تقرر دارالعلوم دیوبند میں ہوا۔ میرے دوستو، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں اگر کچھ کہتا ہوں تو اگر پھل کے بارے میں کوئی تعریف کی جاتی ہے، پتوں اور بوٹوں کے بارے میں کوئی تعریف کی جاتی ہے، تو دراصل وہ درخت کی تعریف ہوتی ہے۔ درخت اپنے پتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور پتوں اور پھلوں کی عظمت بھی درخت ہی سے ہوتی ہے، جڑ سے ہوتی ہے۔ اس مدرسے کی جڑ، اس کی بنیاد اور اس کی بنیاد کے اوپر تعمیرات اور یہاں سے پڑھ کر جانے والے حضرات میں سے ایک ذرہ بے مقدار کہہ لیجئے، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنیاد کا دخل آخر تک رہتا ہے، اس کا اثر آخر تک رہتا ہے۔ آدمی ترقی کرتے کرتے کہیں تک پہنچ جائے، اس کی ڈالیں، اس کی شاخیں کتنی اونچی پہنچ جائیں، مگر اس میں جو پانی اور اس کی جو نمی اور جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ پتے سرسبز ہوتے ہیں، شاداب رہتے ہیں، اور اوپر ان کی ٹہنیاں نظر آتی ہیں، وہ دراصل اسی جڑ اور بنیاد کے سہارے ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ بھی جسے جہاں سے مل رہا ہے وہ بنیاد کا اثر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے یہاں تجوید بھی پڑھی، اور میرے چار اساتذہ میں سے میرے 2 استاد اسی مدرسے بیت العلوم سے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے، سب جانتے ہیں۔ میری بنیاد تجوید کی بھی اسی مدرسے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا، اللہ کے فضل و کرم سے دارالعلوم دیوبند تک پہنچا، وہاں بھی تدریس کی خدمت سپرد ہوئی، اور شعبہ تجوید و قرات کی صدارت اللہ تعالیٰ نے وہاں دی۔ یہ صرف اسی مدرسہ بیت العلوم کی برکت ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ بیت العلوم کی تعریف کروں بغیر کہے میری تعریف ہے، اور اپنے بارے میں کچھ عرض کروں تو بیت العلوم کا صدقہ ہے یہ۔ مجھے یہی سب کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دولت عطا فرمائی، وہ شہرت عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو ہندوستان میں، تاریخ ہند میں، ہندوستان کی تاریخ میں کسی قاری کو نصیب نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں کوئی کبر و تکبر کی بات نہیں ہے، یہ مدرسہ ہذا کی برکت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے علم القرات پر تصانیف کی وجہ سے، کثرت تصانیف کی وجہ سے مجھے رابطہ عالم اسلامی، جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا رکن بنایا، وہاں تک پہنچایا مجھے۔ اور ان تمام اراکین میں اللہ رب العزت نے مجھے اپنے فضل و کرم سے وہ شرف عظیم عطا کیا، جو سب سے اول درجے کا شرف وہاں ہوتا ہے۔ یہ سب عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے، یہ مدرسہ بیت العلوم کی عظمت ہے، یہ برکت ہے۔ یہ یہاں جگدیش پور سے تینوں حضرات اور میں ملا کر کے اسی مدرسہ بیت العلوم کی برکت سے وہاں تک پہنچے، اور پھر آخر تک اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کل میں اپنے کمرے سے نکلا یہاں تو مجھے ایک بینر نظر آیا، اس میں کچھ جملے نظر آئے مجھے، آپ حضرات جا کے دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے نوٹ کر لیا۔ بینر پر جو کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں اس کا تعلق عموماً حقیقت سے ذرا دور ہوتا ہے، حقیقت سے وہ تعلق خاص طور سے ربط نہیں رکھتا ہے، مگر میں نے اسے لکھ لیا۔ اس مدرسہ بیت العلوم کے سلسلے میں اس بینر پر لکھا ہوا ہے مرکز علم و فن۔ یہ مدرسہ مرکز علم و فن، نمبر 2 ہے منبع حکمت و معرفت، حکمت و معرفت کا منبع اور چشمہ مرکز۔ اس کے بعد ہے معدن شریعت و طریقت، شریعت اور طریقت کا معدن اور خزانہ اور کان۔ اس کے بعد ہے مصدر امانت و دیانت، امانت و دیانت کا مصدر ہے، یہ منبع ہے، خزانہ ہے۔ آخر میں ہے مظہر رشد و ہدایت۔ میرے بھائیوں، ان 6 عناوین پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں صرف ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک عنوان اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر بیان کرنا تو نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے کہ یہ عنوانات محض ایک عنوان نہیں ہے، ایک دکھاوا نہیں ہے، حقائق سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اور اس کا تعلق آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز بھی ہے، منبع بھی ہے معرفت کا، اور معدن بھی ہے، مصدر بھی ہے، اور مظہر بھی ہے۔
اس کے مظہر کیا ہے؟ اس مدرسہ بیت العلوم سے پڑھے ہوئے نہ صرف یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں نامور ہوئے، مظاہر علوم میں جا کر نامور ہوئے، ندوہ میں جا کر نامور ہوئے، اس مدرسے کے پڑھے ہوئے بڑے بڑے حضرات ہیں جو ندوی القلم ہیں، ندوہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس کی ایک لمبی فہرست اگر مدرسے کی تاریخ لکھی جائے گی، اور شاید لکھی جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب جائے گی اور وہ پڑھے لکھے ہوں گے اور دیکھیں گے تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ اس مدرسے کی کیا خدمات رہی ہیں۔ میری درخواست اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب جلد از جلد طباعت کے گزر سے گزر کر لوگوں کے ہاتھوں میں آئے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے میرے بھائیوں، سورہ حجر کی 9ویں آیت ہے یہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں، اس کے نزول کے سلسلے میں یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں میرے دوستو، ایک تو پہلے جملہ فعلیہ لے آئے، جملہ فعلیہ، اس کے بعد دوسرا جملہ اسمیہ ہے، یعنی آغاز سے لے کر انتہا تک، قیامت تک، اس کے آگے تک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، بجائے انا نزلت الذکر کہنے کے ارشاد فرماتے انا نحن نزلت کی جگہ نزلنا فرمایا۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ غور فرمائیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، لحافظ کے بجائے لحافظون فرمایا، تنہا اپنی نسبت اپنے ساتھ نہیں کی، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس جملہ اسمیہ میں بھی جمع کا صیغہ اور جملہ فعلیہ میں بھی جمع کا صیغہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس میں حکمت اور بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مدارس جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں، قصبہ قصبہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی مدرسہ جو بڑے سے بڑا ہو، آغاز سے لے کر آخر تک ایسا نہیں پائیں گے آپ کہ اس مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم نہ ہوتی ہو، درجہ ناظرہ ہو یا حفظ کی شکل میں، درجہ حفظ کی تعلیم نہ ہوتی ہو، ایسا کوئی مدرسہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک دفعہ ایک لطیفہ پیش آیا، ایک مدرسے کے بڑے عالم تھے، ان کے سامنے ایک دوسرے مدرسے کے ناظم سے گفتگو سامنے آئی۔ عالم صاحب نے پوچھا ناظم صاحب سے کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم کا نظام کہاں تک ہے؟ تو ناظم صاحب نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، ناظرہ، حفظ، تجوید و قرات، اور عربی کی؟ تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے جو قرآن کریم کا نام لیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ اردو میں نہیں ہوتی ہے، وہ عربی ہی میں قرآن نازل ہوا ہے، اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ قرآن کریم عربی ہی میں ہے، اور عربی جیسی عربی ہے، بلسان عربی مبین، فصیح ترین عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اسی کی تعلیم دی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ کہا وہ کہہ رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ درجات عربیہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درجات عربیہ کی بنیاد تو ہے قرآن کریم۔ تو مولانا صاحب نے کچھ اس انداز سے ان کو دیکھا اور کچھ ایسا تبصرہ کیا کہ جو افسوسناک تھا۔ ناظم صاحب نے کہا کہ چلیے کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں چلیے، ہم دونوں چلتے ہیں، اور آپ اپنے مدرسے کی تعلیمات کے بارے میں بتلائیں کہ میرے ہاں میزان سے بخاری تک تعلیم ہوتی ہے، اور میں بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، اور چل کے دیکھ لیجئے کہ چندہ کس کو زیادہ ملتا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو، پتہ چل جائے گا کہ چندہ کس کو زیادہ ملتا ہے۔ آج بھی جتنے مدرسے آپ کو ملیں گے، بڑے سے بڑے کہلاتے ہیں، جو بعض مرتبہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں پڑھاتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، تو تواضعاً، اپنے طور سے تواضع کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دوستو کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیے کہ آپ کہ اس مدرسے میں
قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی کیا؟ حفظ و ناظری کی تعلیم نہیں ہوتی کیا؟ کہا کہ جی ہاں اسی کی تعلیم ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم چھوٹا سا مدرسہ کر دیں، چھوٹے سے مدرسے۔ تو میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اگر آپ خود اپنی زبان سے اپنے کو چھوٹا اور مدرسے کو چھوٹا کہیں گے تو پھر بڑا کون کہے گا، سمجھے گا۔ میں نے کہا بڑی بڑی عمارات کا نام بڑا مدرسہ نہیں ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑے کی اللہ اللہ، سب سے بڑے کی سب سے بڑی کتاب جہاں پڑھائی جاتی ہو وہ چھوٹا مدرسہ کہلائے گا۔ افسوس کی بات ہے، اپنا انداز بدل لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی بنیادی تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ بہت سے طریقے انداز اختیار فرما سکتے تھے قرآن کی سلسلے میں، اس کی اشاعت کے سلسلے میں، اس کی محافظت کے سلسلے میں۔ اتار دیتے قرآن کو آسمان سے نیچے، لوگ دیکھ لیتے، کیسے پڑھ لیتے پتہ نہیں، لیکن نہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا گیا اس آیت میں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ لحافظون میں جو جمع کا صیغہ ہے، وہ جمع کے صیغے سے مراد اس مدارس اسلامیہ عربیہ کے درجات حفظ و ناظرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام یہ درجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام ان مدارس کے درجات حفظ و ناظرہ سے لیتے ہیں۔ جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں وہ ناظرہ کی شکل میں ہو، تجوید و قرات کی شکل میں ہو، درجہ حفظ کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کام کرتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ فاطر کی ایک آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ دنیا کی تخلیق ہوئی، دنیا پیدا کی گئی، اس میں ہر قسم کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں کا انتخاب ہوا مومنین کا، مومنین میں پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا علماء کا، پھر ان علماء میں سے ایک خاص قسم کے حضرات کا انتخاب فرمایا اور ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنے اس کتاب، اس قرآن کریم کی وراثت کے لیے، وارث بنانے کے لیے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے، پھر انتخاب ہوا، انتخاب در انتخاب در انتخاب۔ یہ جماعت جو درجات حفظ اور قرآن کریم کی سے تعلق رکھتی ہے، پڑھاتی ہے، پڑھتے ہیں جو لوگ بچے ذرا سے، یہ دراصل انتخاب کے بعد پھر اس کے بعد جو انتخاب ہوا ہے، اس انتخاب کے بعد کے منتخب حضرات ہیں یہ اس آیت کریمہ کے اندر، اصطفینا من عبادنا۔ یہ روئے زمین کے منتخب ترین افراد ہیں یہ خود اپنے آپ کو بھی سمجھیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سا کام لیا ہے، وہ کام لیا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو خود اپنے ذمے لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ان بندوں، ان بچوں سے، ان کے استادوں سے کام لے رہے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ مدارس عربیہ اسلامیہ میں جو درجات ہوتے ہیں عربی کے ساتھ ساتھ درجات حفظ، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر قرآن کریم نہ ہو اور پھر قرآن کریم کو اس انداز سے نہ پڑھا جائے اور نہ پڑھایا جائے جس انداز پر وہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس انداز پر نازل فرمایا ہے، عمدہ انداز سے پڑھنا، یعنی صحیح، یہ زبان عربی ہے، ہم ہندوستان کے ایشیا کے لوگ، ہماری زبان اردو وغیرہ ہے اور قرآن کریم فصیح عربی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ محض فضل و کرم ہے، عظیم احسان ہے کہ ہماری زبان سے وہ قرآن اسی طرح ادا ہو رہا ہے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ سنت کے مطابق تلاوت کا نام علم تجوید ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کرام نے، ان میں منتخب حضرات نے اپنے بعد والوں کو، اس طرح ہوتے ہوتے ہم تک قرآن اسی طرح سے پہنچا ہے۔ قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر قرآن کریم اس کو معمولی آپ حضرات نہ سمجھے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، کس عنوان پر بیان ہو رہا ہے، یہ بنیادی بیان ہے، بالکل تمام بیانات کی بنیاد ہے یہ۔ اس طرح سنیے آپ حضرات، قرآن کریم جس طرح پڑھنا چاہیے، جس طرح ادا کرنا چاہیے، اگر اس طرح ادا نہیں ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، پہلے ہی پارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا،
ہم نے جس کو کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کما حقہ تلاوت، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی دراصل حقیقی معنوں میں مومن ہیں، یہی حضرات در حقیقت مومن یہی حضرات ہیں، اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا تو میرے دوستو اس کے بعد ترجمہ کا نمبر آتا ہے، کیا ترجمہ کرے گا کوئی؟ یہ کوئی ہندی اردو کی زبان نہیں ہے یہ کہ بولیں کچھ آپ اور معنی کچھ مراد لے لیں اس سے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ جب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب اس کو صحیح پڑھا جائے گا۔ مثال سے سمجھیے، پہلے پارے کی شروع کی آیتیں جو چھوٹی سی صورت ہے بظاہر، سورہ الکوثر، اس کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرف کے نکلنے کی جگہیں، کون سا حرف کہاں سے نکلنا چاہیے، جس کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ اگر وہ حرف فن کی کتابوں میں جیسا لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اسی جگہ سے نہیں نکلا، اور پھر دوسری چیز ہے وہ حرف اسی طرح ادا کیا جائے، نرمی سختی، اونچی آواز ہو، نیچی آواز ہو، موٹی آواز ہو، باریک آواز ہو، صفت کے ساتھ، اگر ادا نہیں ہوا، اور میرے دوستو یہ بغیر مشق کے، کافی دنوں تک مشق کرنے کے بعد، سال بھر، 2 سال، 10 سال کی مشق کے بعد یہ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے جسے آپ کوئی عام سی کتاب سمجھ لیں، کھول لیا اور جیسے تیسے پڑھ لیا، نہیں، بالکل نہیں، معنی بدل جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، بڑی غلطی ہوئی، بڑی غلطی کی بعض صورتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں یا مفرد نماز پڑھتے ہیں انفراداً، اور حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ آپ سب حضرات کو سوچنے کا مقام ہے یہ، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے بجائے ثواب کے ہم کو گناہ ملتا ہے ایسی غلطیوں سے۔